رباك ربك جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك. صحیح مسلم کی اس حدیث پہ غور کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم کی ایک آیت تلاوت کی. ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی. اے اللہ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، بس جس نے میری اتباع کی صرف وہ میرے ہیں. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول پڑھا ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے سامنے رو رہے ہیں، یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کر دے، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دیتا ہے تو زبردست ہے، حکمت والا ہے. دونوں نبی کی بارے میں قرآن کی اس آیت کو پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے نبی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا اور رونے لگ گئے، آنسو بہنے لگ گئے. زبان مبارک میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی حرکت میں آئی. اللہم امتی امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل کو بھیجا، جاؤ مصطفیٰ علیہ السلام سے پوچھو کیوں رو رہے ہو، کیا چیز رلا رہی ہے، حالانکہ اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے. پھر بھی جبرائیل کو بھیجا، جاؤ میرے مصطفیٰ سے پوچھو. اور جبرائیل آتے ہیں، مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، واپس اللہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تیرا نبی تو اپنی امت کے غم میں رو رہا ہے. مالک پھر جبرائیل کو بھیجتے ہیں، جاؤ میرے مصطفیٰ کو بتا دو، جاؤ میرے مصطفیٰ کو سنا دو، تیرا اللہ تیری امت کے بارے میں تجھے ضرور راضی کرے گا. اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے امت مصطفیٰ، تمہارے لیے تمہارے آقا روتے رہے، تمہارے لیے مصطفیٰ روتے رہے، تمہارے لیے مصطفیٰ کے آنسو بہتے رہے. جب جبرائیل آئے مصطفیٰ نے چچا ابو طالب کا نام نہیں لیا، جب جبرائیل آئے رشتہ داروں کا نام نہیں لیا. امتی امتی امتی، او ظالم امت، آج تم نے اسی مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، اسی پیارے حبیب کو چھوڑ دیا. کوئی کسی بابے کے پیچھے، کوئی کسی پیر کے پیچھے، کوئی کسی حضرت کے پیچھے، کوئی کسی شیخ کے پیچھے حدیث رسول کو چھوڑ کر، کوئی کسی مولوی کی ملفوظات، کوئی کسی پیر کی کتاب کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھ بیٹھا. جو مصطفیٰ راتوں کے لیے تمہارے لیے راتوں کو اٹھ کر روتے رہے. سیدہ کائنات سیدہ عائشہ فرماتی ہیں بستر مصطفیٰ پہ مصطفیٰ نظر نہ آئے، میرے دل میں خیال آیا شاید کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے. میں نکلی، آقا کو جاتے ہوئے دیکھا، پیچھے آہستہ آہستہ میں بھی چل پڑی. آئے قبرستان میں آئے، امت سو رہی ہے، امت آرام کر رہی ہے. امت کے رسول امت کے غم میں، امت کے دکھ میں، امت کے درد میں قبروں پہ کھڑے ہو کے فوت ہونے والے امتیوں کے لیے اپنے رب سے معافیوں کا سوال کر رہے ہیں. جس نبی کی راتیں تمہارے لیے روتے ہوئے گزر گئی، رب کے سامنے سوال کرتے ہوئے امتی امتی کے الفاظ رہے. آج اسی رسول کی حدیثیں ہمیں سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کیا یہی ادب مصطفیٰ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے چند نمونے اپنے سامنے رکھیے. اللہ کے نبی کا حکم آئے تو ادب یہ ہے اپنی گردن کو جھکا دیا جائے. مالک فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، کسی مومن کے لیے مالک کہتا ہے جائز نہیں، ولا مؤمنہ، کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں. اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ جاری کر دے، مصطفیٰ کا آرڈر آ جائے، حدیث رسول آ جائے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، وہ کہ حدیث رسول تو ٹھیک ہے، میری مرضی کچھ یوں ہے. کیا یہ جملے ہمیں سننے کو نہیں ملتے؟ مولوی صاحب آپ کی باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن دیکھو میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس کی شادی کا موقع ہے. آج نہ کہنا کہ ڈھول بجانا گناہ ہوتا ہے، آج نہ کہنا کہ زنخے نچانا گناہ ہوتا ہے، آج نہ کہنا کہ مہندی لگانا اب تو مہندی کی رسمیں بھی ہوں گی، ابٹن کی رسمیں بھی ہوں گی، ڈھول بھی بجیں گے، میوزک چلے گا، بے پردگی ہوگی، مخلوط رقص ہوگا. مولوی صاحب ایک کو تے منڈا ہے، او دی خوشی تے کر لین دیو. آج تو اپنا دین اپنے پاس سنبھال کے رکھو.
مولوی صاحب باتیں تو آپ کی ٹھیک ہے، دیکھو ابو جان فوت ہوئے ہیں، میں نے اپنے بیٹے کی پیدائش پہ 10,000 روپے کا خرچہ کیا تھا، اگر باپ کے مرنے پہ میں نے 50,000 روپے نہ لگائے، تیجا ساتواں نامہ 10واں 40واں کول برسی نہ کروائی، ناک کٹ جائے گی، قوم کیا کہے گی؟ پتر دے ہوتے 10 لاتے، پیو تے 50 نہ لا سکیا۔ آج تو اپنی باتیں اپنے پاس رکھو۔ ارے مومنو، انسان کے ایمان کا پتہ لگتا ہے یا غم کے اندر یا خوشی کے اندر، اور جس کو غم اور خوشی کے موقع پہ مصطفیٰ بھول گئے، باقی لمحات میں مصطفیٰ کو یاد رکھا تو کیا رکھا؟ ایمان تو یہ ہے کہ غم آئے، خوشی آئے، دکھ آئے، زندگی کا کوئی موقع آئے، وہ فرمان مصطفیٰ کی طرف دیکھے۔ آپ نے ایک صحابی سے کہا تھا تیری شادی نہ کروا دوں، اللہ کے نبی ماڑا جا بندہ مینوں کہنے دینی؟ کہتا وہ دروازہ بجاؤ، آپ نے فرمایا وہاں جاؤ، وہ دروازہ بجاؤ، ان سے کہو مصطفیٰ نے تمہاری بیٹی کے لیے رشتہ پسند کیا ہے۔ یہ گئے، دروازہ بجایا، گھر والے بڑے خوش ہوئے کہ اس سے بڑی خوش بختی، نبی نے مانگا ہے۔ کہنے لگا مانگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے، لیکن مانگا میرے لیے ہے، اپنے لیے نہیں۔ تو صحابی کہنے لگے میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں۔ بیوی سے مشورہ کرنے لگے تو ان کے گھر والی کے انداز شاید کچھ راضی ہونے کے نہ تھے۔ مومنہ پردے کے پیچھے وہ لڑکی کھڑی سن رہی تھی، کہنے لگی ماں یہ نہ دیکھو کون آیا ہے، یہ تو دیکھو کس نے بھیجا ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے پھر گردنیں جھک جایا کرتی ہیں۔ مالک کا فرمان سنیے، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ جب حکم کیا ہے؟ قل، نبی کہو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ فإن تولوا، اگر رسول کی اطاعت سے تم نے منہ موڑ لیا، فإن اللہ لا يحب الكافرین، تو اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اے مومنو اللہ کی، اس کے رسول کی، اپنے اولی الامر کی، اپنے حاکم کی، مسلمان کی۔ فإن تنازعتم فی شیء، ادب رسول کا مقام سمجھیے، اگر تمہارا اور تمہارے عالم کا، تمہارے شیخ کا، تمہارے مرشد کا، تمہارے حاکم کا جھگڑا ہو جائے، فإن تنازعتم فی شیء، کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے، قبر پکی بنانی ہے یا کچی، دربار لگانا ہے یا نہیں، قبہ بنانا ہے یا نہیں، عرس لگانا ہے یا نہیں، 11ویں پکانی ہے یا نہیں، محرم کے گھوڑے نکالنے ہیں یا نہیں، کنڈے کرنے ہیں یا نہیں، شبرات منانی ہے یا نہیں، میلاد النبی کا جلوس جشن کا نکالنا ہے یا نہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی مسئلے میں امام، شیخ، ملا، مرشد، امام، حاکم، بزرگ سے جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ، اس جھگڑے کو لے آؤ، کہاں؟ 4 کے پاس، 12 کے پاس، لسوڑی شاہ کے پاس، پھسوڑی شاہ کے پاس، کاواں والی سرکار کے پاس، ایٹ شاہ کے پاس، پیر ککڑ شاہ کے پاس، کس کے پاس لے آؤ؟ یہ حل کون کرے گا؟ لے آؤ اس جھگڑے کو، کہاں پر؟ فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ کے پاس لے آؤ، رسول اللہ کے پاس لے آؤ، جو مدینے والا فیصلہ کر دے، ساری دنیا سے ٹکر لے لینا، مصطفیٰ کی بات کو ٹھوکر نہ مارنا۔ کس کو کہہ رہا ہے مالک؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان ہے تو جھگڑے کا فیصلہ رسول اللہ سے کروانا۔ مفہوم مخالف کیا نکلا؟ کہ جو اپنے ہر جھگڑے کا فیصلہ مصطفیٰ علیہ السلام سے نہیں کرواتا، حقیقت میں نہ وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے نہ قیامت پہ ایمان لاتا ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، سیدنا انس فرماتے ہیں میں ابو طلحہ کے گھر میں شراب پلا رہا تھا کہ اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ شراب حرام ہو گئی۔ ابو طلحہ نے کہا اس شراب کو باہر جا کر انڈیل دو، شراب پھینک دو۔ کہا مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگ گئی، شراب پینے کے عادی، نسل ہا نسل شراب پینے والے، فرمان مصطفیٰ آیا شراب حرام۔ کسی کو سمجھاؤ اے سگریٹ پینے والے بھائی یہ سگریٹ حرام ہے، مولوی صاحب آ جڑی لائی ہے تے پوری کر لین دو، اے جڑی ڈبی لئی ہے اے تے پوری کر لین دو، ایستا ہولے ہی چھڈاں گا۔ اگر ادب مصطفیٰ ہے، نبی کا احترام ہے، تو یہ تو سنو کون کہہ رہا ہے؟ جو حدیث رسول کو سن کر ایمان نہیں لاتا اس کے دل میں مصطفیٰ کا احترام باقی ہے۔ رباك ربك جل من رباك ورعاك فيك
كنف الهدى وحماه